تم ہر ایک کے پاس واپسی کا لمحہ ہے۔ آپ کے پاس ایک لمحہ ہے جہاں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یا آپ ہار مان سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہار ماننے سے پہلے جس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہار مان لیتے ہیں تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ چھوڑنے کی ضمانت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سورج ہوڈ کے نیچے کوئی راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کبھی بھی ہار نہ مانیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ دیکھو جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں خواتین و حضرات، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں، ہمارے لیے کیا ممکن ہے۔ اپنے اس وقت تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کچھ نقل ہے۔ یہ اس چیز کا پنروتپادن ہے جسے آپ لاشعوری طور پر مانتے ہیں، جس کے آپ مستحق ہیں اور آپ کی زندگی کے لیے کیا ممکن ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی ذاتی تاریخ سے، اپنی یادداشت سے باہر کام کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جو انہوں نے کی ہیں، وہ چیزیں جن کا انہوں نے تجربہ کیا ہے، وہ چیزیں جو انہوں نے دیکھی ہیں، وہ چیزیں جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ میں کیا تجویز کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں ایک بڑے ویژن سے کام کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہوئے جو آپ اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا جو آپ کی زندگی کو کچھ معنی اور قدر دیتا ہے۔ اپنے تخیل سے کام کریں، اپنی یادداشت سے نہیں، کیونکہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، میں آپ کو متنبع کرنا چاہتا تھا آپ کو اس ڈیٹا کو دیکھنے کے بعد جو اپنے زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہاں کچھ بات چیت کریں گے، اور اس طرح آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اس اندرونی گفتگو کو نظر انداز کر دیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ، خواتین و حضرات، جب ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور وہ اس کے مختلف ہونے کا امکان نہیں دیکھ سکتے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کا کوئی مقصد تھا، کوئی خواب تھا، کچھ وہ کرنا چاہتا تھا اور اس نے یہ کیا، تو یہ کہہ کر انکار کریں کہ آپ اپنے دل میں جانتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کیا ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اور یہ کہ اگر کوئی اس خواب کو حقیقت بنا سکتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے خواب کو حقیقت بنا سکیں۔ اور اس طرح جیسے ہی آپ یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، گلے لگانا شروع کریں گے کہ یہ ممکن ہے۔ میں بابرکت اور انتہائی پسندیدہ ہوں، میرے پاس میرے لیے بہت کچھ ہے، میرے اندر کچھ اچھی چیزیں ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ میں اپنی عظمت کو یہاں کائنات میں لا سکوں، کہ میں وہ کر سکوں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ میں اپنی کتاب خود لکھ سکتا ہوں، میرا اپنا کاروبار ہو سکتا ہے، میں سفر کر سکتا ہوں اور پوری دنیا کا سفر کر سکتا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ میں ایڈورٹائزنگ سٹی سے واپس اچھال سکوں اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے بدل سکوں۔ یہ ممکن ہے، قطع نظر اس کے کہ میں کہاں ہوں، میرے لیے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ یہ ممکن ہے۔ رد عمل والے لوگ اپنے سماجی ماحول، سماجی موسم سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جب لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ جب لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ دفاعی یا حفاظتی بن جاتے ہیں۔ رد عمل والے لوگ اپنی جذباتی زندگی دوسروں کے رویے کے گرد بناتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی کمزوریوں کو ان پر قابو پانے کی طاقت دیتے ہیں۔ کسی جذبے کو کسی قدر کے تابع کرنے کی صلاحیت فعال شخص کا جوہر ہے۔ رد عمل والے لوگ جذبات سے، حالات سے، اپنے ماحول سے چلتے ہیں۔ فعال لوگ ان اقدار کے ذریعہ کار فرما ہوتے ہیں جن کے بارے میں احتیاط سے سوچا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے اور اندرونی اقدار ہوتی ہیں۔ فعال لوگ اب بھی بیرونی محرکات سے متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ جسمانی، سماجی یا نفسیاتی ہوں، لیکن محرکات پر ان کا رد عمل شعوری لاشعوری قدر پر مبنی انتخاب رد عمل ہے۔ جیسا کہ ایلینور روزویلٹ نے مشاہدہ کیا، کوئی بھی آپ کی رضامندی کے بغیر آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ گاندھی کے الفاظ میں وہ ہماری عزت نفس نہیں چھین سکتے اگر ہم انہیں نہیں دیتے۔ یہ ہماری رضامندی سے اجازت ہے،
ہماری رضامندی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جو ہمیں اس سے کہیں زیادہ تکلیف دیتا ہے جو پہلے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسے جذباتی طور پر قبول کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور پر اگر ہمارے پاس حالات کسی اور کے رویے کے نام پر اپنے دکھ کی وضاحت کرنے کے برسوں اور برس پڑے۔ لیکن جب تک کوئی شخص گہرائی اور ایمانداری سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج وہی ہوں جو میں نے کل کیا، انتخاب کی وجہ سے وہ شخص نہیں کہہ سکتا میں دوسری صورت میں انتخاب کرتا ہوں۔ ایسا انتخاب کرنے میں ہم رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رد عمل والے لوگ اکثر اپنے جسمانی ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر موسم اچھا ہو تو ماحول اچھا لگتا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ان کے رویے اور ان کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ فعال لوگ اپنے ساتھ اپنا موسم لے جا سکتے ہیں، بارش ہو یا چمک ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ قدر پر مبنی ہے، اور اگر وہ قدر پر مبنی ہیں اور اگر ان کی قیمت اچھے معیار کا کام پیدا کرنا ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے کہ موسم اس کے لیے سازگار ہے یا نہیں۔ ہمارا رویہ ہمارے فیصلوں کا کام ہے، ہمارے حالات کا نہیں۔